بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کے جمع اور تدوین کے ادوار کے بارے میں انشاءاللہ مختصر بات کریں گے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کے مشہور 3 دور ہیں۔ پہلا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عہد نبوی میں وحی کی حفاظت کے 2 طریقے تھے، یعنی قرآن مجید کو 2 طرح سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ تو حفظ کا تھا، جو ہی وحی اترتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس کو پڑھتے، صحابہ اس کو حفظ کر لیتے۔ باہر سے جو لوگ آتے تھے ان کو وہ صحابہ سکھاتے تھے، اور بعض دفعہ اطراف کی بستیوں میں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا جاتا تھا، جیسا کہ قبیلہ رال اور زکوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم دین کے لیے صحابہ کرام کو مانگا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا، جن کے ساتھ انہوں نے غداری کر کے ان کو شہید کیا، کچھ کو پکڑ کے بازار میں فروخت کیا۔ اسی طرح معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ کرام کو قوم والے لے گئے کہ ہم ان سے قرآن سیکھیں گے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کو محفوظ کرنے کا، کہ قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ دوسرا طریقہ تھا کتابت کا، یعنی لکھنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتبین وحی کے سرخیل ہیں، سربراہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی آیات مجھ سے لکھوا دیتے تھے، پھر اس کے بعد جو میں نے لکھا ہوتا تھا وہ حضور کو سناتا تھا۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ اصلاح کر دیتے تھے۔ اس کے بعد میں وہ لکھا ہوا لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا، اور پھر یہ جو لکھا ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کاغذ تو تھے نہیں، اس لیے پتھر کی سلوں پر، تختیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، درخت کی چھال اور چوڑی ہڈیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر زاد المعاد میں 15 کاتبین وحی کے نام لکھے ہیں جو وحی کو لکھتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا اپنا نسخہ تھا، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ابی بن کعب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب لکھتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑا تھوڑا حصہ قرآن مجید کا لکھا ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی 2 روایات میں یہاں پر استدلال کے طور پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں پہلی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منع فرمایا تھا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن لے کر مت جانا۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ قرآن تو نہیں جو سینے میں تھا،
بلکہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ مکتوب لکھا ہوا کوئی مسودہ ہو وہ لے کر دشمن کی سرزمین پہ نہ جاؤ۔ بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو۔ ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ، جس نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہو، یعنی وہ وحی غیر مطلوب اگر لکھی ہے تو اس کو مٹا دیں۔ ان روایات سے واضح طور پر یہ بات معلوم چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ کتابت وحی کا اور جمع قرآن کا دوسرا زمانہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ 12 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی، اس میں بڑی کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 70 حفاظ صحابہ تھے۔ تو بخاری شریف میں یہ تفصیل موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پیغام بھجوا کر بلایا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر جنگوں میں اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو خدشہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ناپید ہو جائے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ قرآن مجید کو لکھوایا جائے باضابطہ طور پر، جبکہ میں نے اس کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت اسی میں بہتری ہے اور یہی بہتر ہے۔ بار بار انہوں نے اصرار کیا، یہاں تک کہ میرا شر صدر ہو گیا، تو اب میں تجھے یہ کام سونپ رہا ہوں، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ وَاجْمَعْهُ، قرآن مجید کی آیات کو تلاش کرو اور اس کو جمع کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے اس کام سے آسان تھا۔ میں نے عرض کی امیر المومنین آپ دونوں حضرات وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اسی میں بہتری ہے۔ بارہا اصرار کے بعد میرا بھی شر صدر ہوا، تو میں نے لوگوں کے سینوں، پتھروں کی سلوں، تختیوں سے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس انداز سے یہ نسخہ تیار ہوا، اور یہ نسخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا حتیٰ کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ بخاری شریف میں ہے۔ یقیناً یہ کام پوری امت پر احسان عظیم تھا۔ صحابہ کرام اس کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں قرآن مجید کے حوالے سے اجر کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ رحمت اللہ علی ابی بکر هو اول من جمع کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو جمع کیا۔ یہاں چھوٹا سا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت زید بن ثابت بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، بڑی خوبیوں کے،
مالک تھے اور بڑے ہی بہترین حافظہ رکھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اسی بات سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل محلہ نے، مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا، بنو نجار کے بچوں میں اس چھوٹے سے بچے حضرت زید بن ثابت کو کہا، اس بچے نے 10 سورتیں یاد کی ہوئی ہیں، ابھی آپ مدینہ ابھی تشریف لائے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ان کو حکم دیا، ان کی صلاحیت کو دیکھا پرکھا، فرمایا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، اس کا لکھنا پڑھنا سیکھو۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان عبرانی کو سیکھا، بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کر لی۔ بعد میں بھی صحابہ کرام کے زمانے میں عبرانی زبان کے ترجمان حضرت زید تھے، خطوط عبرانی زبان کے پڑھتے بھی تھے، ان کے جواب بھی لکھتے تھے۔ یہ سب مسند احمد بن حنبل میں، سنن ترمذی اور سنن ابی داود میں روایات میں موجود ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے خود خاص طریقے سے حضرت زید بن ثابت کو خود حفظ کروایا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت زید بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، قرآن مجید ان کو بہت پختہ تھا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ جب آخری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا، ہر سال جتنا نازل ہوا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے، اس مرتبہ یہ آخری دور تھا تو 2 مرتبہ کیا۔ اس موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا اور موضوع سمجھتے ہوئے فرمایا تھا، انک رجل شاب عاقل، تم ایک عقل مند جوان نوجوان آدمی ہو، لا نتہمک، ہم تمہیں متہم بھی نہیں سمجھتے، یعنی ہمارے نزدیک بڑے قابل اعتماد بھی ہو، وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ وجوہات تھی جن کی بنیاد پر حضرت زید کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو جمع کس طرح کرتے تھے؟ 4 طریقے تھے ان کے سامنے، جن 4 طریقوں پر انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ وہ قرآنی آیات کو اپنی یادداشت اور اپنے حفظ سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت سے بھی اس کی توثیق کروا لیتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ کچھ آیات بیان کرتے کہ جی ہمارے پاس یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ہمیں حفظ ہیں، تو ان سے قابل اعتماد گواہوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ گواہی یہ دیتے کہ یہ جو وحی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے، تو تب حضرت اس کو لیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ دیگر صحابہ کرام جن کے مصاحف تھے، جیسے حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیگر بھی، ان کے پاس جو نسخے اور مصاحف تھے ان کے ساتھ ہی تقابل کر کے ملا کے پھر جمع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسی دوران ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سورہ توبہ کی آیت 128 اور 129 جو آخری 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم سے آخر تک، یہ 2 آیتیں جب انہوں نے پیش کی، ان کے پاس گواہی کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ان سے یہ آیتیں لے لی گئیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ آیتیں سینکڑوں صحابہ کو یاد تھی، تو اگرچہ کسی کے پاس لکھی ہوئی نہ بھی ہوں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو خزیمہ کی اکیلی گواہی کو 2 مردوں کے برابر قرار دیا تھا. اس کی ایک تفصیل ہے. آپ نے فرمایا تھا ابو خزیمہ اکیلا جس کی گواہی دے تو اس کی گواہی کو 2 آدمیوں کے برابر قبول کیا جائے. سبحان اللہ. حضرات صحابہ کرام میں کس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کا جذبہ تھا کہ آج اس موقع پر حضرت کو صرف استثناء ملا. 1 سال کی مدت میں یہ نسخہ جمع ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا. اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوا تو اس میں قرآن مجید کی کتابت اور جمع کرنے پر زور نہیں دیا گیا. وہ تو جمع ہو چکا. صرف اشاعت قرآن کا دور ہے. یہ قرآن مجید کو پھیلایا گیا حتیٰ کہ جو فوج میں فوجی ہوتے، سپاہی ہوتے، حتیٰ کہ دیہاتی تک سب کے لیے قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دی گئی. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 300 حفاظ سپاہی موجود تھے. قرآن مجید کے جمع کرنے کا تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہلاتا ہے. قرآن چونکہ جمع ہو چکا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بلاد عرب سے نکل کر روم اور فارس کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو دور علاقوں میں پھیل گئے، جس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید جس قرات میں سیکھا ہوتا وہ اس قرات میں شاگردوں کو پڑھاتا. تو مسجد نبوی میں بھی ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا اور بخاری وغیرہ کے الفاظ میں آرمینیا کی جنگ کے موقع پر کچھ حضرات نے اپنے استاد سے جس قرات میں پڑھا انہوں نے وہ قرات پڑھی، دوسروں نے کہا یہ تو غلط پڑھ رہے ہو، ہم نے تو اپنے استاد سے یوں پڑھا ہے. تو اختلاف قراءات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوئیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر ہونے لگی. یہ بات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچی، آپ نے 50,000 لوگوں کو جمع کیا اور سب نے متفقہ یہ طے کیا کہ قرآن مجید کو صرف قریش کی زبان لغت میں لکھا جائے. باقی قراءات اس وقت اس میں لکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ منسوخ کروا دیا گیا، کیونکہ قرآن مجید نازل ہی قریش کی زبان میں ہوا تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں سب سے فصیح تھے ان کی زبان بھی یہی تھی. اس سلسلے میں 4 رکنی کمیٹی قائم کی گئی. سب سے پہلے وہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا گیا قرآن مجید کا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا. پھر آپ نے پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے من اکتب الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین کاتب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا زید بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح آدمی کون ہے؟ جواب ملا کہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے حکم دیا کہ پھر سعید لکھوائیں گے اور زید لکھیں گے. ان دونوں کے علاوہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ کرام کی کمیٹی قائم کی گئی جو قریش کی زبان میں قرآن مجید کو جمع کریں اور باقی قراءات کو منسوخ کر دیں. بعد میں جب ضرورت پڑی تو 8 مزید افراد بھی بڑھا دیے گئے. یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت انداز سے، بڑی خوش اسلوبی سے قراءات کے جو اختلاف کا جھگڑا تھا اس کو ختم کیا اور قرآن مجید کے 7 نسخے، بعض میں 4 بعض میں 8 کا بھی ذکر ہے، 7 نسخے وہ مرتب کروا کے مشہور اسلامی جو بڑے شہر تھے وہاں بھجوائے. مکہ میں ایک نسخہ رکھوایا، ایک مدینہ منورہ میں، ایک شام میں، ایک یمن میں، یوں بحرین میں، کوفہ اور بصرہ میں بھی نسخے بھیج دیے گئے. یہ 3 مشہور ادوار ہیں قرآن مجید کے جمع کرنے کے. وما علینا الا البلاغ.